السلام علیکم، میں ہوں گوہر سیال۔ ناظرین کرام، اس وقت دیر کا رخ کرتے ہیں اور دیر میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے تمام تر ریکارڈ توڑ دیا۔ سہیل خان افریدی جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں سب سے بڑا جلسہ کر ڈالا ہے۔ دیر میں اس وقت لوگ چھتوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر لوگ ہیں، جلسہ گاہ سے 4-5 کلومیٹر تک لوگوں کی لمبی لائنیں ہیں، صرف اور صرف سہیل خان افریدی کو دیکھنے کے لیے۔ سہیل خان افریدی کا چھٹا جلسہ آج دیر میں کیا جا رہا ہے، جہاں پہ دھواں دھار سہیل خان افریدی نے خطاب بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب لوگ حلف اٹھائیں، میں فائنلی جو ہے عمران خان کی رہائی کے بالکل قریب ہوں، آپ سب جب بھی ہمیں آپ کی یاد آئے گی، ہم آپ کو پکار کریں گے تو آپ پکار پہ لبیک کریں گے۔ انہوں نے حکومتی ڈھانچوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور جو اس وقت کے پی کے اندر دہشت گردی ہے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا۔ سہیل خان افریدی سے پہلے جو جلسہ گاہ تھا وہ مکمل بھر چکا تھا، اور ایک اندازے کے مطابق سیکیورٹی کے وہاں پہ جو ذرائع کے پی کے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ لوگ جلسہ گاہ پہنچے۔ ان ایکسپیکٹڈ عوام وہاں پہ نکلی، جہاں پہ اتنا بڑا جلسہ گاہ جو ہے وہ تحد نگاہ جو ہے وہ لوگ ہی لوگ نکلے ہیں، اور سہیل خان افریدی کو وارم ویلکم کیا گیا ہے۔ سہیل خان افریدی لوگوں میں گھل مل گئے تھے، اور اس دوران ان کا جو سیکیورٹی سٹاف ہے اسے بھی کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سہیل خان افریدی نے صوبے کے نئے ڈیولپمنٹ بجٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ان کو تقریر کی، اور یہ ناظرین کرام بتایا جا رہا ہے کہ کے پی کے کا عمران خان کے بعد دوسرا بڑا جلسہ ہے جو سہیل خان افریدی نے دیر میں کیا ہے۔ اس سے پہلے سہیل خان افریدی نے تقریباً 5 یا 4 جو ہے وہ جلسے کیے ہیں، لیکن اتنے بڑے اس قدر جلسے نہیں تھے۔ لیکن یہ جلسہ جو ہے وہ تمام تر ریکارڈ توڑ گیا ہے۔ گاڑیوں کی بات کی جائے تو 15 کلومیٹر تک بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، اور لوگ پیدل جو ہیں وہ تقریر سہیل افریدی کی ختم ہو گئی تھی تو لوگ ابھی بھی جلسہ گاہ کی طرف وہاں سے گاڑیاں کھڑی کر کے پیدل جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پہاڑ ہے وہاں پہ جس جگہ پہ یہ بنایا گیا ہے جلسہ گاہ، اس کے قریب جتنے پہاڑ تھے ان کے اوپر بھی لوگوں کی بڑی تعداد دیکھی گئی۔ جو گراؤنڈز تھا جہاں پہ یہ جلسہ ہوا ہے وہاں پہ جو درخت تھے اس کے اوپر اور کھمبوں کے اوپر بھی لوگ بڑے چڑھے ہوتے ہیں، مطلب ایک بڑا چارج قسم کا جو ہے وہ کراؤڈ آیا۔ یہ 26 نومبر کے واقعے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک نئی پارٹی کے اندر جان رہی ہے، خاص کر کارکن کے اندر، نوجوان کے اندر۔ تو سہیل خان افریدی صاحب جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں، اور اس وقت بہت بڑا جو ہے وہ جلسہ گاہ سے وہ خطاب کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن فرار ہو چکے ہیں۔ ان کے لندن فرار ہونے سے پہلے جو ہے انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کا ووٹ کاسٹ کیا۔ ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد وہ لندن فرار ہو گئے ہیں، اور تاحال ان کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھولنے کی بیماری لگ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھولنے کی، یاداشت کھونے کی جو ہے وہ بیماری لگ چکی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے 2019 کے عمران خان کی دور حکومت میں نواز شریف کی دماغ کی شریانوں کی بند ہونے کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی تھی، اور اب کی بار نواز شریف صاحب کے بارے میں جو بات آئی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ بھولنے کی بیماری لگ چکی ہے۔ مطلب انہوں نے کل صبح کیا کھایا تھا، کیا پہنا تھا، ایسی چیزیں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں۔ نواز شریف اپنے طبی معائنے کے لیے جو ہے وہ 2 ہفتوں کا ٹائم لے کر جو ہے وہ لندن چلے گئے، اور اس موقع پہ چلے گئے ہیں جب 28 نومبر کو ایک اہم ترین نوٹیفیکیشن ہونا ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین کرام، مریم نواز کے گلے کے کینسر کے حوالے سے جو اس وقت خبریں چلائی جا رہی ہیں بے بنیاد جھوٹا پروپیگنڈا ہے، کیونکہ مریم نواز اس سے پہلے اپنی بیماری کے بارے میں خود بتا چکی ہیں کہ ان کے گلے تھائرائیڈ کینسر ہے، اور پھر اس میں سے جو ان کے ٹھیک ہونے کی رپورٹ تھی وہ بھی انہوں نے خود بتا دی کہ مجھے ایک موذی مرض لگی تھی، جو کہ اللہ کا شکر ہے اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ 2021 میں مریم نواز جب لندن سے واپس لاہور ایئرپورٹ پہنچی تھی تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا تھا، اور لاہور ایئرپورٹ کے قریب ان کا ایک جلسہ کیا گیا تھا۔ اس جلسے میں مریم نواز، میں اس جلسے گاہ میں موجود تھا، مریم نواز نے تقریر میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، مجھے ایک ایسی موذی مرض لگی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی جلدی مجھے پتہ چل چکا ہے، تو یہ دشمن کی ناکام کوشش ہے۔ بہرحال وہ مدعا بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس وقت ڈال دیا تھا، اور اب جو ہے وہ پارٹی ذرائع کے مطابق یہ ڈینائل کیا گیا ان خبروں کا، کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، اور بتایا گیا ہے کہ مریم نواز کی ان خبروں کو تروڑ مروڑ کر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے،
اور حقائق جو ہے وہ مسخ کیے گئے ہیں، اور ایسا بنایا گیا کہ جیسے یہ خبر آج کی ہے. لیکن ابھی ایک کیونکہ خبر کی کنفرمیشن اس لیے ابھی تک پوری نہیں ہو پا رہی ہمارے ذرائع کے مطابق، کیونکہ مریم نواز صاحبہ جہاں گئی ہیں وہاں پہ 2 ہی ملک ایسے ہیں جہاں پہ تھائرائیڈ کینسر کا جو ہے باقاعدہ علاج ہوتا ہے. ایک برازیل ہے اور دوسرا امریکہ ہے. دنیا بھر میں اور کسی جگہ پہ سے ایسی بیماری کا جو ہے علاج نہیں کیا جاتا. تو بہرحال میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامت رکھے. اور حالانکہ مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے جو لیٹسٹ ویڈیوز آئی ہیں مریم نواز کی، ان کے جو گلا ہے وہ کافی لٹکا لٹکا نظر آتا ہے. ویسے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ فزیکلی بڑی فٹ نظر آتی ہیں، ینگ نظر آتی ہیں. ان کے فیس جو ہے شائننگ جو ہے وہ کافی ڈیمیج نظر آئی ہے. پچھلے تقریباً 2 مہینوں سے میں ان کو نوٹ کر رہا تھا. اور لٹرلی جو ابھی میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے لندن میں، اور پھر دبئی ایئرپورٹس پہ، اور پھر برازیل کے اندر جو ان کی بڑے کلوز شاٹ دیکھے ہیں، تو وہ یہ جو جگہ ہے ان کی کافی زیادہ وہ لٹکی لٹکی نظر آتی ہے. اور باقی وہ بڑا پروردگار اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. اگر ایسی کوئی بیماری ہوتی ہے تو سب ان کی صحت کے لیے دعا کرنی چاہیے، چاہے جو بھی ہو، جیسا بھی ہو. ان کی صحت کے حوالے سے اور کسی بیٹی ماں کے حوالے سے ایسی ہرگز سوچ نہیں ہونی چاہیے. ناظرین کرام، اس وقت بشریٰ بی بی کو اس وقت مسلم لیگ نون نے بڑا ادھیڑ کر رکھا ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک دی اکنامکس جو رپورٹ آئی ہے اس میں بشریٰ بی بی کو بڑا کردار کشی کے اوپر بات کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ عمران خان نے 3 سال جو 3.5 سال حکومت کی ہے وہ بشریٰ بی بی کے جادو ٹونے کے اوپر کی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ بکرے کی جو سری تھی وہ قبرستانوں میں پھینکواتی تھی، ہڈیوں کو آگ لگواتی تھی، اور اس طرح کے جادو ٹونے کر کے جو ہے وہ حکومت چلائی جا رہی تھی. میرے اس خبر کے اوپر بہت زیادہ اختلاف ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بشریٰ بی بی کا جادو صرف 3.5 سال تک چلا ہے، اس کے بعد جادو اثر ختم ہو گیا تھا، یا کوئی بہت بڑا کوئی اور جادوگر آ گیا تھا. باجوہ کے اوپر کسی اور نے بڑا جادو کر لیا تھا، مریم نواز نے کر لیا تھا، یا نواز شریف نے کر لیا تھا، یا صرف زرداری نے کر لیا تھا. یہ جو ابھی جو ہے وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے ٹوٹ اور قسم کے جو صحافی ہیں وہ ایک خبر آتی ہے اور اس کو ایم بول رہے ہیں، اور یہ ایسے اس قسم کے جو آرٹیکل آتے ہیں یہ چھپوائے جاتے ہیں. یاد رکھنا، یہ جو کردار کشی والے آرٹیکلز آتے ہیں یہ چھپوائے جاتے ہیں، یہ خبر نہیں ہوتی. اور اس کے اوپر جو اس وقت ٹاؤٹ قسم کے بھونکو صحافی ہیں، بڑے بڑے منہ والے پبو اور بولی کتے والا منہ جو ہوتا ہے اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں، وہ اس وقت اس کے اوپر بڑی تنقید کر رہے ہیں. اور بھائی تحقیق کر لو کہ اگر 3.5 سال تک بشریٰ بی بی نے جادو کر کے حکومت چلائی تو آگے ان کا جادو ختم ہو گیا تھا، اور باجوہ کے اوپر جادو کسی اور نے کر لیا تھا، اور پھر اب وہ جیل میں پڑی ہوئی ہے، اب بھی جادو اس کا ختم ہو گیا ہے. افسوس کی بات ہے، مطلب آپ 2025 کے اندر رہ رہے ہیں اور ایسی چیزوں کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت ایسی چل رہی تھی. ناظرین کرام، یہ تھی عام ترین ڈیولپمنٹ. میرے چینل کا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.